لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ مرتبہ ہمارے سامنے قرآن کریم کے نازل ہونے کے متعلق باتیں آئی، اور سب سے پہلی وحی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں نازل ہوئی اس کے متعلق ذکر ہوا کہ وحی کا سلسلہ کتنے مہینے تک بن رہا، یہ سلسلہ ہوا۔ اب وحی کہتے کس کو ہے؟ ہمارے سامنے باتیں آئی کہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، پہلی وحی جو قرآن کریم کی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے وحی کی نازل ہوئی۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب دوسری وحی آئی تو اس میں سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب وحی کہتے کس کو ہے؟ تو وحی کے معنی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء اور رسول پر جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں وحی۔ وحی کے معنی ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے انبیاء، اپنے مخصوص بندے اور رسول پر جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے وحی کے معنی ہوتا ہے الاعلان بخفیۃ وسرعہ، کہ تیزی کے ساتھ، چپکے کے ساتھ کوئی بات دوسرے کو بتانا، پہنچانا، پوشیدہ طور پر چپکے سے اور تیزی کے ساتھ کسی کو بات پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی صحابہ بعض قریب میں بیٹھے ہوئے ہوتے ان کو پتہ نہیں چلتا، تو وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے پوشیدہ طور پر چپکے سے کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح کے پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ اب وحی سب سے پہلی کون سی وحی تو ہمارے سامنے آ گئی، اور سب سے آخری وحی کون سی نازل ہوئی، کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو اس کے متعلق 2 باتیں ہیں، 2 آیتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی 281 کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ سب سے آخر میں جو نازل ہونے والی وحی اور آیت ہے یہ۔ اور دوسری آیت جو بتائی جاتی ہے وہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ سب سے آخری آیت اور سب سے آخری وحی جو نازل ہوئی یہ تھی۔ اب وحی کے طریقے کیا تھے کہ وحی کس طرح آتی تھی؟ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ان کی روایت ہے کہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا یأتیک الوحی مثل صرصرۃ الجرس، کہ گھنٹی کے بجنے کی طرح میرے پاس وحی آتی ہے۔
یعنی مسلسل جس طرح گھنٹی بجتی ہے تو اس کی جہت، اس پہ کون سی جہت سے اور کون سی طرف سے وہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، جب لگاتار بجاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ ابھی کے زمانے کے اعتبار سے ایمبولینس کی آواز سن لے تو جب ایمرجنسی کے اندر تو ڈرائیور جو ہوتا ہے تو اس کا ہارن بجاتا ہے، اب وہاں جا رہی ہوتی لیکن ہم کو جہت پتہ نہیں ہوتے کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح وحی کی آواز یتی کا مثل صلصلۃ الجرس، کہ گھنٹی کے بجنے کی طرح وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، یعنی اس کا مطلب گھنٹی بجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل لگاتار ہر طرف سے ایسا لگتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری طرف وحی آ رہی ہے۔ جس طرح گھنٹی کی آواز لگاتار بجتی ہے تو اس کی ہر جہت سے آواز آتی ہے اس طرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اشد علیہ، کہ یہ طریقہ اور یہ وحی آنے کا یہ طریقہ میرے پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری ہوا کرتا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور جب وحی نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے مبارک پسینے سے سرابر ہو جاتی تھی، اتنی وحی کے اتنا سخت اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یتی کا مثل صلصلۃ الجرس، کے گھنٹی کے بجنے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، مسلسل لگاتار آپ صلی اللہ کی طرف سے وحی قرآن کریم نازل ہوا کرتا۔ دوسرا طریقہ جو تھا وہ فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کے آیتوں کو لے کر آتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی وحی لے کر آتے تھے تو اپنی اصل شکل میں نہیں آتے تھے، بلکہ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، بڑے حسین و جمیل صحابی، خوبصورت صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گلی میں نکلتے تھے اللہ نے ان کو ایسا حسن اور جمال دیا تھا کہ بچے اور عورتیں ان کے حسن و خوبی کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب ان کی شکل میں آتے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے، کسی اور کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ حضرت ابن عباس اور روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں دیکھا تو آخر عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، کیونکہ یہ فرشتے کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، بڑے جلیل القدر فرشتوں میں سے 600 پر ہے ان کے، ایک روایت میں آئے کہ ان کے 600 پر ہے، ایک پر اتنا ہے کہ پوری ذات و زمین و آسمان ہے، ان کو ساتوں ایک پر بولے تو ساتوں کو ڈھانک لے گئے، اللہ نے ایسے فرشتے ایسے بنائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو آتے تھے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لے کر آئے تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وحی چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ناگواری گزری، اپنے بیٹے سے کہنے لگے کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میری طرف توجہ نہیں کی، اب ان کو دکھائی نہیں دیا۔ باپ یعنی عباس رضی اللہ عنہ ان کو حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ان کو دکھائی نہیں دی، لیکن عبداللہ ابن عباس جو بیٹے ہیں ان کو دکھائی دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ان کے پاس دحیہ کلبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو پھر آپ سے کہ آپ کی طرف توجہ نہیں گئی، اس لیے انہوں نے نہیں بتایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے۔ پھر عبداللہ ابن عباس یعنی جو لڑکے ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آخر عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جبریل علیہ السلام کو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں دیکھا تھا، ان کی بینائی چلی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وحی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا پیغام پہنچاتے تھے وحی۔ اور ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سیدھے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بات ڈالی جاتی تھی۔ اور ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے تو خواب کے ذریعے سے وحی، اور نبی کا خواب یہ بھی وحی کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے متعلق جو بات بتائی گئی، جو حکم دیا گیا، وہ خواب کے ذریعے سے تھا کہ 27-23 کے بارے میں یا بنیا انظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب اور نبی کا خواب یہ وحی کے حکموں میں ہوا کرتا ہے۔
تو ایک شکل تو یہ تھی کہ حضرت اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی خوف کے شکل کے اندر، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے ہوتے تھے تو صحابہ کے معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے نہیں تھے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہوتے، ایک سفر میں صحابہ سفر میں تھے، رات ہو گئی، قیام صحابہ کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا کہ آج رات آرام کر لیا جائے، صبح میں چلیں گے۔ چنانچہ تھکے ہوئے تھے، صبح میں سورج نکل گیا، کسی نے آنکھ کھلی نہیں، ایک صحابی اٹھے، دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کا سلسلہ چل رہا ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہوئے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جگایا نہیں، بلکہ زور زور سے اللہ اکبر تکبیر کہنے لگے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا کی۔ پورا واقعہ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسلامیت وحی خواب کے ذریعے سے بھی بتائی جاتی ہے، اور ایک کہ کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالتے تھے تو پھر وہ وحی بن جاتی تھی۔ الگ الگ طریقے مفسرین نے بتائے ہیں، محدثین نے بتائے ہیں، لیکن زیادہ تر جو وحی کا طریقہ ہوا کرتا تھا اور قرآن کریم جو نازل ہوا، پہلے دو طریقے، یعنی کیا، ایک کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور دوسرا طریقہ کہ جو خواب کے ذریعے سے۔ یہ دو طریقے مشہور ہیں، یہ دو طریقوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ وحی پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ وحی کا سلسلہ پہلا تو شروع ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی 40 سال، اور اس کے اوپر 41واں سال کا پہلا دن تھا۔ اس حساب سے جب 63 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آخری وحی جب ہوئی، اور انتقال سے پہلے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 22 سال، پورے 22 سال 14 دن 5 مہینے ان وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے، قرآن کریم کا یہ سلسلہ چلتا رہا 22 سال 14 دن اور 5 مہینے، اس طرح یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو وحی کی یہ ترتیب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خواب کے ذریعے سے وحی کی جاتی، کبھی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی، کبھی تو جبریل علیہ السلام کی طرف سے یہ وحی کا سلسلہ طریقہ، اس طرح پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم جو نازل ہوا اس کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیت ہے، اور سب سے آخری وحی جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہے، اور دوسری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ دونوں آیت مفسرین نے بتائی۔ اور وحی کبھی تو یک بار کی، یعنی ایک سورت کبھی ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں نازل ہو جاتی تھی، کبھی تو کچھ آیتیں جب کبھی نازل ہوئی، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی ایک سورت جو 7ویں پارے میں جس کو سورہ انعام کہا جاتا ہے، یہ پوری سورت یک بار کی ایک ہی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ کوئی سورت ایسی نہیں جو ایک بار کی میں نازل ہوئی ہو، کبھی تو تھوڑی آیتیں ابھی بعد میں آئے۔ اور سب سے چھوٹی وحی جو ہے وہ غیر اولی الضرر، اتنی آیت، یعنی ٹکڑا ہے ایک آیت کا، کہ سب سے چھوٹی وحی جو نازل ہوئی غیر اولی الضرر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی۔ اس کے بعد سورتوں کی ترتیب، تو صورتیں جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو اس میں کچھ صورتیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی ہے، یعنی جب صورت ہم دیکھتے ہیں تو اس کے داخلی طرف آیتیں لکھی ہوتی ہے، اس کی بائیں طرف رکوع لکھے ہوتے ہیں، اور بیچ میں سورت اور سورت کا نام، اس کے بعد مکیہ یا مدنیہ اس طرح لکھا رہتا ہے۔ تو مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اور جتنی آیتیں اور جتنی صورتیں نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے چلے گئے اور ہجرت کر کے جب مدینہ رہنے لگے تو وہاں جتنی صورتیں اور جتنی آیتیں نازل ہوئی ان کو بولتے ہیں مدنی صورتیں۔ اس سے پہلے جب ہجرت کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہ رہے، ابھی ہجرت نہیں کی، لیکن مدینہ کچھ کام سے گئے، وہاں بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی تو ان آیتوں کو بھی بولتے ہیں مکی۔ وہ سورت نازل ہوئی تو اس کو بھی صورتیں، کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے ہیں، لیکن جب ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور مدینہ طیبہ کے بعد پھر کچھ کام سے مکہ آئے، تو مکہ آنے کی بنا پر کچھ آیت اگر نازل ہوئی ہوتی ہے، کچھ صورتیں نازل ہوئی ہوتی ہے، اب اس کو مکی نہیں کہا جاتا تھا بلکہ مدنی کہا جاتا ہے۔
اور بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ آیت مکی ہوتی ہے، کچھ مدنی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر آیت مدینہ میں نازل ہونے کی بنا پر اس صورتوں کو مدنیہ کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جب فتح مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگا کہ کعبۃ اللہ کی چابی دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی کہ ہمارے ذمہ حاجی لوگ آتے ہیں، ان کو پانی پلانے کی ذمہ داری تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہم کو یہ چابی کی ذمہ داری بھی دے دی جائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کو کھولیں گے، اس کی صاف صفائی کریں گے، تو چابی کی ذمہ داری، کھولنے کی ذمہ داری ہم کو دی جائے۔ تو اس وقت جو آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کو مدنی کہا جاتا ہے، حالانکہ نازل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، پھر بھی اس کو مدنی کیونکہ اب ہجرت کے بعد ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کی ترتیب ہے۔ مکی کس کو کہا جاتا ہے، مدنی کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی مکیہ ہے، اس کے 7 آیتیں ہیں، وہ ایک رکوع ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اس تفسیر کے سلسلے کو قبول فرما کر قائم و ساری فرمائے اور ہماری بستی کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت اثنيت على نفسك تحيه طيبه برحمتك نستغيث۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ بسمك دعوت ومغفرت اللہ کرے خطا کارے بڑے سیاہ کرے تیری نعمت و بخار کر رہے، تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ کوئی رات ایسی آدمی تم نے بھوکا رکھا ہو، کوئی دین ایسا تم نے بھوکا رکھا ہو، تو طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا رہا پلاتا رہا، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، زیادہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ اے رحیم و کریم کا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دین کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، تمام چھوٹے بڑے صغیر کبیر ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، تو زندہ ہے ان کی خدمت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بستی پر 100% اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے ایک نوجوان کو اپنے دین کا داعی و شہدائی بنا۔ اللہ دشمنان اسلام سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور سارے اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لڑکے اور لڑکی ان کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام فرما، جن کی شادیاں رشتے طے ہو چکے ہیں، مالی وسعت نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں، تیرے خزانہ کو بے پناہ ہے، اللہ اپنے خزانہ سے ان کی مدد فرما کر ان کے رشتوں کی تکمیل فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کریم کا سننا سنانا سمجھنا سمجھانا تیری توفیق سے ہی ہو رہا ہے، اللہ تو اس کو محض اپنے فضل سے قبول فرما، ہماری بستی کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اللہ کوئی بدعات کو دور فرما، یا اللہ کوئی برائیوں کو دور فرما، اور یا اللہ ایک خوشگوار اور صالح معاشرہ کی شکل ہماری بستی کو بنا دے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر و برائے مجھ سے مانگی ان کو عطا فرما، مجھے شکر و فتن سے پناہ چاہیے بنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔